بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر متقیوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک فریضہ مسلمانوں پر زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ایک فرض زکوٰۃ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان پر نصاب کا مالک ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے، اس کا منکر کیا ہے، اس کو چھوڑنے والا اس کا حکم کیا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگرچہ رقم کافی ہے، آمدنی کافی ہے، لیکن ہم مقروض ہیں اور روزمرہ کے خرچ جو ہوتا ہے اس سے ہم قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو آج ایسے چند مسئلے بیان کرنے ہیں جن کے تعلق سے روزمرہ حضرات پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کسی کی آمدنی تو کافی ہے لیکن وہ شخص مقروض بھی ہے اور خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ اگر وہ قرض لاپرواہی کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر حکم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرض ادا کرنے پر وہ قادر مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جس شخص کی ماہانہ آمدنی تو معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی۔ جتنی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جب انسان نصاب کا مالک ہوتا ہے تو وہ نصاب برابر سال بھر تک اس کے پاس رہنا چاہیے، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس نہیں رہتا، آمدنی کافی ہے لیکن کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، اور آخر وہ برابر نہیں رہتا، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ادھار کی رقم وصول ہونے میں، کسی کو ادھار دے رکھا ہے، اس کی رقم وصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا، کچھ سال اس میں لگ گئے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ جتنے سال گزرے ہیں، جب وصول ہو گیا ہے وہ ادھار، تو اب اس کی ان تمام سالوں کی بھی اور جو موجودہ سال ہوگا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا اس شخص پر واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، ایک ہمارا دوست ہے یا استاد ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، ہمارا استاد ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے کسی غریب استاد کو زکوٰۃ دے جو نصاب کا مالک نہیں، تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مستحق استاد کو زکوٰۃ دینے میں اس شاگرد کو زیادہ ثواب ملے گا بمقابل دوسروں کو زکوٰۃ دے۔ اگر وہ اپنے استاد کو زکوٰۃ دے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور استاد کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بہت سارے احباب یہ کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے کسی میت کے ایصال ثواب کے لیے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اگر ایصال ثواب کے لیے دی ہے تو میت کو اس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ میت کے لیے کسی اور رقم
से इसाले सवाब करें तो मैयत को सवाब होगा, अगर ज़कात की रकम मैयत के इसाले सवाब के लिए दें तो मैयत को उसका सवाब नहीं मिलता। तो ये मसला नंबर 5 है कि मुर्दे के इसाले सवाब के लिए ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है, बल्कि दूसरी हलाल रकम जो सदक़तुल फ़ित्र और ज़कात के अलावा हो उसके ज़रिए से इसाले सवाब करेंगे तो मैयत को सवाब मिलेगा, और अगर ज़कात के ज़रिए से करेंगे तो ज़कात तो अदा हो जाएगी, मैयत को इसाले सवाब नहीं होगा। तो ये चंद मसले थे जो आप हज़रात के सामने मैंने बयान किए हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह इस तरह के मसले आपके सामने आते रहेंगे।